آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ جو کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ، یہ بھی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی دعا ہے۔ اکیلا الحمدللہ پڑھ لے تو سمجھ لے دعا پوری پڑھ لے۔ جو کھانے کے بعد دعا پڑھ لے اور پھر صرف 3 بار سورۃ قریش پڑھے۔ مجھے یہاں یہ چوک میں ایک صاحب ملے، میرے یہ سامنے مسجد میں نے نماز پڑھی، بڑی پرانی بات، 4-5 سال پہلی بات۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اس عمل سے میرا 25 کلو وزن کم ہوا ہے، میں اتنا موٹا تھا۔ 25 کلو وزن کم ہوا ہے۔ کھانے کے بعد جو بندہ 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھ لے، 3 بار سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھ لے۔ کھانے کے بعد 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ اگر یاد نہیں ہے نا، آج جلدی جلدی یاد کر لیں، ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ اتنا ان پڑھ ہے کہ اپنا نام نہیں پڑھ سکتا، اپنا نام نہیں لکھ سکتا، تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن کا ایک نور ایسا ہے کہ قرآن کے نور میں نام اللہ پاک دل میں اتار دیتا ہے۔ قرآن کا ایک اپنا نور ہے۔ جو پہلی دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے گا، ایک دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کھانے کی زہر سے بچائیں گے۔ کھانا بیماری نہیں بنے گا، دکھ نہیں بنے گا، تکلیف نہیں بنے گا، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، بلڈ پریشر، شوگر، کوئی تکلیف نہیں بنے گا۔ اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، آنکھیں کھول کے سنیے گا۔ جو اس کھانے سے طاقت ملے گی وہ عبادت، اعمال اور نور پہ خرچ ہوگی، اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا۔ اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اس سے عبادت، اعمال اور نور بنے گا اس کھانے سے۔ اور اگر اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا، کھانا صحت اور شفا بن جائے گا۔ اور جو دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، دوسری بار سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، اور میں کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو وسیع دسترخوان عطا فرمائیں گے۔ وسیع دسترخوان، وسیع دسترخوان، یعنی پھر رزق بھی اللہ وسیع کریں گے اور دسترخوان بھی وسیع کر دیں گے۔ اور جو تیسری اور آخری دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو ایسے وسیع دسترخوان عطا فرمائیں گے۔ کتنی نسلوں کو؟ کتنے؟ 7 نسلوں کو میرا رب ایسے کا خیال کیجئے گا، اس کو محفوظ کیجئے گا۔ لیکن اوجری آپ بالکل صاف کر لیں گے، اس کا پانی محفوظ کر لیں۔ اس کو یعنی 1 کلو اگر اوجری کا قیمہ ہے تو 10 کلو اس میں پانی ڈالیں۔ غور سے سمجھیے گا، 10 کلو پانی ڈالیں۔ اب اس میں 250 گرام اجوائن، 250 گرام سونف، 250 گرام سفید زیرہ اور 250 گرام کالا نمک یہ اس میں ڈال دیجیے۔ اب پانی کو ہلکی آنچ پہ پکائیں، اتنا پکائیں کہ پانی کی ہلکی آنچ ہو، یہ ذہن نشین رہے، ہلکی آنچ ہو، اور اس کو پکائیں۔ بعض اوقات اگر اوجری میں پانی آپ کو زیادہ محسوس ہو تو آپ 5 کلو پانی ڈالیں، 10 کلو نہ ڈالیں۔ 1 کلو قیمہ اوجری کا تو 5 کلو پانی ڈالیں۔ اس کو اتنا پکائیں کہ بالکل خشک ہو جائے۔ جب خشک ہونے کے قریب ہو تو اس کو ہلائیں ضرور، ویسے بھی ہلاتے رہیں، نیچے نہ لگ جائے، ہلاتے ہلاتے حتیٰ کہ پانی بالکل خشک ہو جائے۔ اسے خشک میں خوب ہلائیں، نیچے نہ لگے، اتنا خشک ہو کہ ہلکا سا بھن جائے، جلے نہیں، بس اتار لیں۔ اتارنے کے بعد اسے پھیلائیں، پھیلانے کے بعد اسے خشک کپڑا ڈال دیں، مکھیاں نہ پڑیں، اور اس کو خشک کر لیں، اس کو کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد باریک پیس لیں اور اسے شیشے کے مرتبان میں محفوظ رکھیں۔ یہ پہلوانوں کی خوراک ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی، پہلوانوں کی طاقت اور خوراک کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ بڑے بڑے پہلوانوں میں رومن کے میں کچھ ایسی جگہ دیکھ کے آیا ہوں دنیا کے کچھ ملکوں کے سفر میں، جہاں رومن یعنی رومیوں کے پہلوان جو ہیں، وہ جن کی طاقتوں کا شمار دنیا کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، ان کو یہ اوجری کھلائی جاتی تھی، اوجری کا یہ مسالہ چورن کھلایا جاتا تھا،
اوجری کے پراٹھے، اوجری کی سبزی کے ساتھ اوجری یا ویسی اوجری کھلائی جاتی تھی۔ ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اوجری کو پکا کے کھانا اور اس میں صرف دھنیا اور سفید زیرہ ڈالنا بہت زبردست ہے۔ پکانے کا فن کوئی جانتا ہو، اگر آپ اس کی بو کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا نمک اور لیمو لگا کے اس کو کچھ دیر پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اس کی بو ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، اس کے اوپر جو فائبر بال ہوتے ہیں وہ بعض چھری سے اس کو صاف کرتے ہیں، کبھی نہ کیجیے گا۔ اس کو دھو دیں، پانی سے صاف کر دیں، وہ بال چھوٹی چھوٹے روئیں وہ نہ ختم کریں۔ وہی صحت ہے، وہی زندگی ہے، وہی اس کے اندر شفا ہے۔ اس کے کچھ فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آخر پوری دنیا کا انگریز 24 اکتوبر کو اوجری کا دن کیوں مناتا ہے؟ اس کے فائدے میں نے کچھ عرض کیے، مزید عرض کروں گا کہ دل کی زندگی کے لیے اور دل کی صحت کے لیے اس سے مفید تر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں وٹامن B11 بہت زبردست ہے، زنک یہ دل کی زندگی کے لیے، خون کے سیلز خلیات کے لیے بہت مفید ہے۔ پٹھوں کے لیے اس میں پروٹین بہت زیادہ ہے، اور پروٹین کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ پہلوانوں کے لیے پٹھے چاہیے، نسلوں کے لیے پٹھے چاہیے۔ آپ کو سیڑھیاں چڑھنا ہے، آپ کو زندگی گزارنی ہے، آپ کو اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کے پٹھے مضبوط چاہیے۔ ان مضبوط پٹھیوں میں اوجری کا کردار بہت زیادہ ہے، اور یہ موٹاپا پیدا نہیں کرتی۔ یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو موٹاپا نہ ہو، موٹاپے کی دشمن ہے اوجری، اور وزن کو کم کرتی ہے۔ جگر اور آنتوں کو بہت طاقت دیتی ہے۔ ایسے لوگ جن کی آنتوں میں کوئی چیز نہ ٹھہرتی ہو۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یوں کھانا کھاتا ہوں، یوں میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا بھنی ہوئی اوجری استعمال کر۔ اس کو میں نے خاص طور پہ کہا ایسی اوجری ہو جس میں مرچ مسالہ ہو، وہ بھنی ہوئی ہو، اس کو چمچ سے کھائیں۔ کچھ عرصہ اس نے استعمال کیا، اس کو بڑا فائدہ ہوا۔ ہلکا مرچ مسالہ ہو، ہلکا یعنی لال مرچ نہ ہو، کالی مرچ، اس کو بہت فائدہ ہوا، اور اس کا معدہ اتنا مضبوط ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ پہلے دن میں 8 دفعہ میں حاجت کے لیے جاتا تھا، اب 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ، جو ہماری صحت مند زندگی کے لیے میں جاتا ہوں۔ تو آنتوں اور معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ بالوں کو گھنا کرتی ہے، چمکدار بناتی ہے، ناخن مضبوط کرتی ہے۔ جن کے ناخن مضبوط نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لکیریں پڑ جاتی ہیں، خراشیں پڑ جاتی ہیں، اور خون کی کمی، حاملہ عورت ہو یا ایسا شخص جس کو چوٹیں لگیں، حادثات ہوئے، اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اوجڑی ہمارے لیے بہت زبردست ہے، بڑے جانور کی ہو یا چھوٹے جانور کی ہو۔ جوڑوں کے درد کے لیے مجھے ایک شکاری نے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میرے والد کے جوڑوں میں اتنا درد تھا کہ وہ جوڑوں کو راکھ میں ڈالتا تھا۔ راکھ سمجھتے ہیں؟ چولہے کی راکھ میں جوڑ ڈالتا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات گھٹنے جل جاتے تھے ان کو ہیٹ اور گرمی پہنچانے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ آپ ہرن کی اوجری کھائیں۔ تھے شکاری، اس سے پہلے ہرن کا شکار کرتے تھے، اوجری پھینک دیتے تھے، اور کہا کہ ہرن کی اوجری انہوں نے کھانا شروع کی۔ پھر شکار سے منع ہو گئے تو عام اوجری کھانا شروع کی۔ اوجری کو بھون لیتے تھے، چمچ سے کھاتے تھے، کھانے کے طور پہ کھاتے تھے۔ تو کہا کہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت لمبی عمر تھی، اور اس کے بعد کبھی جوڑوں کا درد اور جوڑوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اس میں ایک خاص چیز ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، اور کینسر سے تحفظ کے لیے بھی یہ ممکنہ علاج ہے کہ اس میں اس کے لیے تدبیر بھی ہے، اور حاملہ عورتوں کے لیے اس میں A to Z سارے کے سارے وہ تحفظات ہیں، وہ ساری کی ساری صحت مند غذائیں اور صحت مند چیزیں ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے، زندگی کے لیے مفید ہے۔ اپنی نسلوں کو اوجری کا تعارف کروائیں، اس کے فائدے بتائیں، اور ہماری نسلیں پچھلی، ان کی عمریں لمبی، ان کی صحت بہترین، ان کی نظریں مضبوط، ان کی آنکھیں مضبوط۔ کہنے لگے ہمارے بابا جی تھے اوجری کھاتے تھے، چاند کی روشنی میں بیٹھ کے اخبار پڑھتے تھے، حالانکہ اخبار تو بالکل باریک ہوتا ہے۔ یہ صحت مند زندگی کا راز ہے اوجری، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور ضرور شامل کریں۔ میرے پاس بہت واقعات ہیں اوجری کے بارے میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی ہے اور لوگوں سے سنا،
خود دیکھا، خود بھی میں کھاتا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، وہ صرف اوجری کا سالن پکاتے تھے، ان کا نام شاہ محمد تھا، شاہ محمد اوجری والے مشہور تھے، اور اس کی اوجری کا پکانا کمال پکانا ہوتا تھا، بڑا پتیلا پکاتا تھا، شام کو ختم ہو جاتا تھا۔ اس سے ایک دفعہ پوچھا کسی نے، مجھے اس نے بتایا کہ اوجری کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نفیس لوگ ہوتے ہیں، باذوق لوگ ہوتے ہیں، اس نے جو لفظ کہے۔ اور دوسرا اس نے کہا اوجری کھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صحت اور اپنی نسلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے کہا اور اوجری کون لوگ نہیں کھاتے؟ اس نے تو خیر ایک لفظ کہا بڑا سخت قسم کا، میں اس کو سخت لفظ کو آسان، اس نے کہا وہ لوگ اوجری کھاتے ہیں جن کا ذوق نہیں ہوتا، میرے الفاظ کے مطابق، جن کو سلیقہ نہیں ہوتا، جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کیا کھانا ہے یا کیا نہیں کھانا، وہ لوگ اوجری نہیں کھاتے۔ اور جن کو پتہ ہے کہ اوجری کھانی کیسی ہے اور کھانا کیوں ہے اور اس میں صحت کے کیا راز ہے، اس میں تندرستی کے کیا راز ہے۔ ایک آخری چیز، ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ساری یہیں جاتی ہے، یہاں جانے کے بعد جگر، گردے، دل، معدہ، اعصاب، پٹھے، فلاں فلاں فلاں، جسم میں، آنکھوں میں، وہ ساری صحت کی طاقتیں ذروں کی شکل میں جاتی ہیں۔ اصل پہلی چیز تو یہی معدہ ہے، ہم معدہ کہتے ہیں، جانوروں کے ہاں اوجری کہی جاتی ہے، اصل تو یہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ آج سے پہلے علم نہیں تھا، اس کو نہیں کھاتے تھے، آج کے بعد اس کو کھائیں گے، ذوق سے کھائیں گے، شوق سے کھائیں گے اور لوگوں میں تعارف کریں گے انشاءاللہ۔ صحت مند زندگی، بہت بہت مبارک زندگی، صحت مند زندگی اس لیے گزاریں کہ مخلوق کی خدمت کرنی ہے اور خالق کی عبادت کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ